افشا قریشی صاحب. افشا السلام علیکم. افشا آپ میرے ساتھ آج صبا بھابھی موجود ہیں, صبا فیصل ایدی سینٹر سے میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صفیہ جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج میرے ساتھ CEO سینئر سرکل کونین حسن صاحب موجود ہیں. سر میں آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہتی ہوں, کیونکہ آج کا ٹاپک ایسا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اب کال کر کے, اگر آپ لوگ کے آس پاس بھی اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, پھر آپ کے بچے بھی آپ سے علیحدہ ہو گئے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو میرا ویسے آپ سب لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے بچے دور ہو جاتے ہیں تو کیا اس میں اولاد کا ہی ہمیشہ قصور ہوتا ہے, یا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کا بھی قصور ہے؟ آپ سے میں ذرا شروع کروں گی کیونکہ آپ کے پاس لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. ہاں آپ بتائیں بھابھی. میں تو یہی کہوں گی کہ ماں اور بچے کا, ماں باپ اور بچوں کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز وہ دوسروں کا بچہ بتائے نہیں, اپنے ماں باپ سے پہلے ہر چیز ماں باپ سے شیئر کرے. ایک تو یہ چیز, اور تربیت سب سے زیادہ تربیت کا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ بزرگوں کا احترام, عزت یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہوگی تو سب اچھا ہوگا. تو یہی بچوں کو تو یہی سکھانا چاہیے کہ آپ احساس نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو آپ کے پاس زیادہ تر جو مائیں ہیں ان میں سے کن کے بچے زیادہ غیر ذمہ دار ہیں, اور کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ ماں کا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا؟ نہیں دیکھیں, ماں تو نام ہی یہ کہ قربانی کا ہے, جو ہر وقت اور ہمیشہ دیتی ہے. قربانی ماں ہی دیتی ہے. بے شک بے شک. مگر ایک آج کل کا دور بہت خراب چل رہا ہے, جو وہ اپنی اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی فیسلٹی کے لیے بزرگ کا احترام چھوڑ دیتے ہیں. اور آج کل جو موبائل چل رہا ہے اس سے تو بہت زیادہ گندگی پھیل رہی ہے کہ وہ بچہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے, ماں باپ کو تو بھول ہی چکا ہے. بہت سارے ایسے والدین ہمارے پاس ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں, جس میں لیڈیز بھی ہیں جینٹس بھی ہیں, مگر ماں کبھی بدوا نہیں دیتی, کبھی بھی بدوا نہیں دے گی. آج بھی ہمارے پاس اتنی سینکڑوں ہیں خواتین بزرگ ہیں ہمارے پاس, تو وہ کہتی بھی ہیں, روتی بھی ہیں کہ میرے بچے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, میں بدوا نہیں دوں گی, اس لیے وہ میرے بچے ہیں, میں کبھی بدوا نہیں دوں گی. تو یہ جن بچوں کو وہ بدوا بھی نہیں دے رہی ہوتی, وہ بچے عید شب راتوں پہ ملنے آتے ہیں؟ نہیں آتے, نہیں آتے. فون پہ بات ہوتی ہے ان کی؟ نہیں, بہت کم. اگر بہت زیادہ وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کال کروا, اکثر تو ان کا فون بند ہی ہوتا ہے بچوں کا. ہم کوشش کرتے ہیں, کافی کوشش کرتے ہیں, ٹرائی کر لیتے ہیں. جی اچھا, یہ کہ ملک سے باہر لوگ ہوتے ہیں یا شہر سے باہر لوگ ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کراچی میں, جیسے ہمارا ہر طرف ہے ہمارا سینٹر, تو ہوتے ہیں اسی جہاں ہمارے شیلٹر ہوم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, باہر بھی چلے جاتے ہیں, مگر یہ کہ رابطہ نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں ایڈریس کر کے, کہیں سے ان کا ایڈریس مل جائے, ہم وہاں گھر پہ بھی چھوڑنے جاتے ہیں, مگر وہ لیتے نہیں ہیں اندر. مجھے بتائیں, اور جب ان ماں باپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جب ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ اپنا اگر فون بند کر دیتے ہیں, آپ کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ کبھی رابطہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہیں پہ تدفین کر دیں. تو بچے نہیں آتے؟ نہیں آتے. بیٹے تو کہتے ہیں کہ چلو بیٹے تو جب بہو آ گئی, لیکن بیٹیاں تو کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں بہت, بیٹیاں آتی ہیں بس وہ منہ دیکھ کے چلی جاتی ہیں. تدفین کا تو بولتے ہیں آپ ہی کر دو تدفین, بس یہ آپ کے پاس تھی اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں. صرف منہ دیکھتی ہیں یا پھر آ کے باقی رسومات بھی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر ہمارے جو سینٹر کی جو بچیاں ہماری ہوتی ہیں تو وہی قرآن شریف پڑھتی ہیں, وہ ان کے لیے وہ کرتی ہیں, وہ نیاز, ہاں سارا وہیں پہ ہمارے سینٹر میں ہی ہوتا ہے. وہ سب فاتحہ وغیرہ سب آپ نے ہر چیز. آپ کو کس کا لگتا ہے ہاں کہ میں یہ کہتی ہوں آج کل کی اولاد جو ہے نا بہت زیادہ بے حس ہو گئی ہے, خود غرض. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ نا یہ نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, ماشاءاللہ بچے کما بھی رہے ہیں کہ وہ ایک ماں 10 بچوں کو بیٹھ کے کھلاتی ہے, پالتی ہے, ان کی ضدیں, ان کی خواہشیں سب پوری کرتی ہے. لیکن ایک ماں کو 10 بچوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پال سکتا, کوئی سنبھال نہیں سکتا. بیمار ہو جاتی, کیا ہر وقت کھانستی رہتی ہو, کیا ہر وقت یہ کرتی ہو, کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. آخر میں ہوتا ہے کہ ان کو جا کے دین میں چھوڑا ہے یا کہیں چھوڑا ہے کہ بیمار ہے بھائی یہ تو چھوڑو ماں کو.
اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چھوڑ ہی دیتے ہو ماں کو، چلو نہیں رہو ساتھ، الگ رہو، لیکن ایک آسرا تو دو ان کو کہ ہم آپ کی اولاد ہے، آ کے ملے، کتنی بڑی بات آپ نے آسرا کی کر دی. ہاں آسرا ہوتا ہے اولاد کا بہت بڑا. آپ آئیں، آ کے ملے، 4 بندوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ اولاد ہے، اور پھر وہ لوگ بھی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی آپ اپنی ماں کی کرو گے. اگر آپ عزت نہیں کرو گے تو آپ کی ماں کی کوئی اور بھی عزت نہیں کرے گا. وہ بھی ٹھڈے لگائیں گے، وہ کہیں گے چلو اے بڑھیا کی تو، مطلب اس طرح ہوتا ہے. تو اگر وہ اولاد ہی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی تو دنیا والے کہاں کریں گے. بالکل صحیح بات. بعض دفعہ تو ایسا بحث ہو ہوتا گئے. ہے، معذرت، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ کو جانا ہے، آپ ہمیں مکمل طور پہ ایڈریس ہمیں بتائیں، ہم پہنچا دیں گے. تو چھپاتے ہوں گے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا، ہمیں نہیں جانا. بعض مائیں بھی جانے سے انکار کرتی ہیں، منع کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں جانا، اس لیے کہ جو عزت ہمیں یہاں پہ، پیار اور عزت یہاں پہ ملتا ہے نا، ہمیں اپنے گھر میں نہیں ملتا، ہمیں اپنے گھر میں نہیں ملتا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صفیہ آپ مجھے بتائیے کیا نفسیات ہیں، اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیشہ یہ اولاد کا قصور ہوتا ہے کہ وہ ماں کو، اور جیسے انہوں نے بات کی نا کہ بھئی ماں تو مطلب وہ کچھ بھی کر لے وہ ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے آپ کے لیے، تو یہ ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں بچے چھوڑ جاتے ہیں، کیوں ابینڈن کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ انوائٹ کرنے کا، تھینک یو سو مچ فار میکنگ دی پارٹ آف دس شو. دیکھیں آپ نے ٹاپک تو بہت سینسٹیو لیا ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ اگر بات کروں گی تو دونوں پہلو سے ہم بات کرتے ہیں. ہم بچوں کا بھی ضرور پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، ان کی بھی مشکلات دیکھتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم صرف بات کریں گے ابھی کراچی کی، تو کراچی از این اربن سٹی، اور وقت کے ساتھ ساتھ پریشر بہت بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے صرف ہسبینڈس کام کرتے تھے، آج وائفس بھی کام کرتی ہیں، یہ ریالٹی ہے. تو دونوں کے اوپر اکنامک پریشر بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ہے ہم ان کو کہیں گے سینڈوچ جنریشن. ہم اس لیے ان کو کہیں گے سینڈوچ جنریشن کیونکہ وہ اپنے بچے بھی پال رہے ہیں اور اپنے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں. اکنامک برڈنس کو لیں، اربنائزیشن کو لیں، سینڈوچ جنریشن کو لیں، ان کو اپنے بچوں کی بھی نیڈس فلفل کرنی ہے. ساتھ ساتھ ماں باپ جو آج تک ان کی ٹیک کیئر کرتے رہے ہیں، ان کا رول ریورسل آ گیا ہے کہ اب انہوں نے ٹیک کیئر کیا. کیا ہم نے ان کو ٹرین کیا تھا اس چیز کے لیے؟ کیا ہم نے ان کو کچھ بتایا تھا؟ کیا ماں باپ جو ہیں وربلی ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہماری نیڈس کیا ہے؟ کیا اپنی ونربلٹی شو کرتے ہیں؟ اور جب بچے ان کا خیال کرتے ہیں تو کیا وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ نارملی کیا ہوتا ہے جب وہ بچہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے، تو آتا ہی نہیں ہے میرے پاس، تو بیٹھتا ہی نہیں ہے، تیری بیوی نے تو یہ کر لیا، تیرے بچے نے یہ کر لیا. مجھے بتائیں اگر وہ لڑکا ہے اور وہ تھک کے آ کے کام کر کے بیٹھا ہے اور آپ نے اس کو ایک پوری فہرست کھول کے رکھ دی کرٹیسزم کی، سوری آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ. نہیں میں بالکل، ہم باقی نفسیات بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ہاں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھا. مطلب اب آپ نے اگر اس کے پاس فہرست کھول دی ہے تو پھر وہ تو کرے گا ایز اے ڈیوٹی، جو اس کی مورل ڈیوٹی ہے، ریلیجس ڈیوٹی ہے، وہ کرے گا. لیکن اس کے بعد ایک اس میں ریزنٹمنٹ بھی آئے گی، کیونکہ بیک آف مطلب اس نے آپ کے پاس دینے کے بعد تو اس نے اپنی وائف کے پاس ہی جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس ہی جانا ہے. اور وہ وائف ہے جس کے اوپر پہلی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جو گھر بھی مینیج کر رہی ہے، باہر بھی مینیج کر رہی ہے. اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو ریز کڈس دیز ڈیز. تو وہ سب کچھ I believe it was never easy to raise. مطلب کسی بھی ایرا میں اگر دیکھا جائے تو وہ مشکل ہی تھا. آج کل تو پھر میں ماؤں کے پاس اور دوسری آ گئی ہیں، لیکن پہلے بچے مجھے لگتا ہے they were not that difficult. پہلے تھوڑا جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تھا، ابھی نیوکلیس فیملی زیادہ ہو گیا، تو اس میں تھوڑا سا پریشر آئی فیل کہ تھوڑا. اور پھر جو ڈیمانڈس ہیں کہ بھائی بچے کا دوست بھی بننا ہے، بچے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، جتنے انوالوز پیرنٹ آج کل کے ہیں. ہمارے پیرنٹس تو اتنے نہیں تھے اس زمانے میں. مطلب ایک جنریشن آپ چینج دیکھتے ہیں. جی. اور جیسے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے خرچے ذرا کم کر دیتے ہیں، پھر اس کی اسکولنگ کی، اس کی آگے کی سب چیزیں، پھر ابھی سے اس کی کالج کے لیے کہ اچھا ابھی کوئی پلان لے لیتے ہیں تاکہ اس کو کالج اچھے میں بھیج سکیں. بچے ماں باپ کے لیے سمہاؤ ایسا کوئی پلان نہیں اپناتے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسے وہ کیا کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کو بھی نہ کہیں کیونکہ وہ تو خالی سیلف لیس ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا پلان ضرور رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے بچے پہ انویسٹ کرنا ہے، بٹ مجھے اپنے اوپر بھی کرنا ہے، بیکاز یو کین نیور ریلائی آن دیم. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، رفعت جی ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم بیٹا، بتیا میں آپ کا پروگرام، کیا حال ہے بیٹے، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ٹھیک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
जी बेटे, मैं आपका प्रोग्राम ना बहुत शौक से इसलिए देखती हूँ कि आपकी जो शक्ल है ना बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। बहुत शुक्रिया, तो मुझे देखा करें, दुआ दिया करें। हाँ मेरी ना, नहीं बेटा मैं तो आपके लिए बहुत दुआ मांगती हूँ। मेरी शादी हुई थी लाहौर, मेरे मियां ने मुझे डिवोर्स दे दी। अच्छा। 2 बच्चे लेके इधर सियालकोट में आ गई। अच्छा। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, हालांकि ठीक ठाक थे। मैंने इन बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में 25 साल काम किया है, धक्के खाए हैं। अब मैं किराए पे रहती हूँ सियालकोट में। ना कभी मेरी बेटी आई है, बेटा नहीं कमाता। उसने उन्होंने मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ दिया, मैं बीमार हूँ। मेरा एक्चुअली पाँव भी खराब है, मैं चल नहीं सकती, और उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दिया। बेटा यहाँ मैं 25 साल हो गए मुझे किराए पे रहते हुए। तो मुझे ये बताएं, 25 साल मैंने फैक्ट्रियों में काम किया है। मुझे रिफा जी आप ये बताएं कि आपने अपने बच्चों से पूछा नहीं, और आपने क्या बेटी भी नहीं आती मोड़ के आपको, आपने कभी शिकवा किया? पीछे से बेटा मैं बड़ी बीमार हुई थी, मेरी टांग गल गई थी, सारी खराब हो गई थी। तो उसने क्या किया, मेरा इलाज तो थोड़ा बहुत करवाया। फिर कहती है आए हाय, इससे बेहतर था मैं किसी कुत्ते पे पैसे लगा देती। बेटा है वो गालियां देता है, और मुझे कहती है कि इस माँ ने ना मेरे पे कातिलाना हमला किया। कभी माँ भी कातिलाना हमला कर सकती, जिसने 25 साल माँ अपनी बेटी बच्चों को पाला, अपना गाँव छोड़ा, माँ छोड़ी, बहन भाई छोड़े। तो मुझे आपके अब बच्चों को आपसे मोस्टली शिकवा क्या है? वो आपसे मिलने ही वैसे क्यों नहीं आते? बेटा कमाता नहीं ना बेटा, तो अच्छा। बेटी जो है वो भी कभी नहीं आई ना, उसने मुझे कभी पूछा है। अच्छा, और बेटी कमाती है आपकी? नहीं, वो अपने घर वाली है, उसकी कराची ना शादी हुई है नवाबशाह। अच्छा, आपकी बेटी नवाबशाह में रहती है, बेटा आपका कमाता नहीं है? वो आवारा फिरता है सड़कों पे। मैं बिल्कुल तनहा हूँ बेटा इस वक्त। और मैं उससे, मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना गाँव नहीं छोड़ो, ये बच्चे आपके कभी नहीं बनेंगे। मैंने इन बच्चों के लिए बेटा अपना घर छोड़ा, और मैं डेली आपका प्रोग्राम इसलिए देखती हूँ कि आपकी शक्ल बिल्कुल सेम मेरी बेटी जैसी है। हाय, तो अल्लाह करे, मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं माँ बाप तन्हा हूँ, तो अल्लाह करे जी कि जितनी मोहब्बत मैं अपने माँ बाप से करती हूँ, जितनी मोहब्बत मुझे मेरी माँ से थी, तो अल्लाह करे उतनी मोहब्बत आपकी बेटी में भी आपको लेकर आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी को मैं अपनी बेटी जैसी लगती हूँ, क्योंकि अब तो मेरी अम्मी तो है नहीं, तो जितनी ख़वातीन मुझे देखती हैं तो मैं कहती हूँ कि चलें मुझे देखा करें तो दुआ दे दिया करें। ख़वान साहब, ये जो हम जिस सोसाइटी में अब चले गए हैं, हम क्यों ये नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है, हम अपने बच्चों पे तो सब कुछ जो हमारा होता कहते बस अब इनका ही है, हम अपने लिए क्यों नहीं सोचते? देखिए, मैं एक थोड़ा सा कंट्रेरियन व्यू देना चाहूँगा। ज़रूर बिल्कुल। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो आई थिंक एक्सेप्शंस हैं। वैस्ट मेजॉरिटी जो माशरे में है, माशरा अच्छा है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं। मैं ख़ुद उन लोगों में से हूँ जो एक बहुत सक्सेसफुल करियर अमेरिका में छोड़ के आया हूँ टू बी क्लोज टू माई पेरेंट्स। हालांकि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट यू नो बीइंग क्लोज टू योर पेरेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें थोड़ा सा ज़ाहिर है, एक वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्सेप्शन बाय द वे, ये did I tell you that is exception? नहीं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन दैट, बट हमें थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी बायस हुआ है। ज़ाहिर है जो आपके गेस्ट हैं, मी इंक्लूडेड, वो ये केसेस ऑन ए डे बाय डे बेसिस देखते हैं, तो ज़ाहिर है उनको यही केसेस नज़र आते हैं। बट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि माशरा एज अ होल मेजॉरिटी जो है वो अच्छी है। दैट डजंट मीन कि जो एक्सेप्शंस हैं इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। बट देखिए, चैलेंज ये है कि आपने पूछा किसकी गलती है, पेरेंट्स की गलती है या माशरे की गलती है या बच्चों की गलती है। बहुत ही रेयर केसेस में पेरेंट्स की गलती होती है। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि बच्चों की गलती है, बिकॉज जैसे इस्लाम में भी कहा हुआ है कि माँ खुदा न खास्ता बद किरदार भी हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, काफिर भी हो। हाँ, चैलेंज ये आ जाता है कि जो नेचर है उसमें बच्चा, वालिदैन जो बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चा कभी रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स को तो एक अनकंडीशनल लव होता है, बच्चा वो नहीं कर सकता। लिखा हुआ कि तुमने अपने बच्चे औलाद से प्यार करनी, बिकॉज़ दैट्स अंडरस्टूड थिंग, वो तो करेगी। बच्चों को कहा है कि तुम माँ बाप का एहतराम, तो दैट्स मोर चैलेंजिंग। बट मैं जो केसेस देखता हूँ, आई थिंक इट वुड बी फूलिश ऑफ अस टू थिंक ऑफ थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, राइट? हम अक्सर बाइनरी में सोचते हैं है और नहीं है, ब्लैक है या वाइट है, बट मुआशरे में रियलिटी जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे होती है। बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख सकते। तो कुछ लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, अब वो किस तरह अपनी फैमिली को छोड़ के आए, उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। वो जो अनकंडीशनल लव उनके माँ बाप उन्हें दिखाते हैं, अब वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में माँ बाप
باہر جا نہیں سکتے یا جانا نہیں چاہتے. تو یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو کبھی بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں سوچنا چاہیے. بٹ سرٹنلی, اور میں تو خیر بہت باہر رہا ہوں, ہمارا معاشرہ کمپیئر ٹو دیر اوور دیر بہت بہتر ہے. ظاہر ہے کلچرل ریزنز ہیں, اسلامی ریزنز ہیں, دینی ریزنز ہیں, بٹ نیور دی لیس یہ کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں بچے اپنے ماں باپ کو ابینڈن کر دیتے ہیں, اور پھر جو یہ ادارے ہیں ان کو پھر خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن دوسری بات تو قانون صاحب یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ریٹائرمنٹ پلان پہ انویسٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جی آپ ایڈ کریں. سوری, آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہم کیوں نہیں سوچتے, اور اب مجھے ایک چینج نظر بھی آ رہا ہے, ہم واقعی کیوں نہیں سوچتے. جب ہماری لائف ایسے کیوں چلتی ہے کہ ہم نے بچے پیدا کیے, بچے بڑے ہوں گے, بچے ان کی شادی ہوں گے, اس کے بعد اس کے بچے بڑے ہوں گے, وہ میرا خیال رکھیں گے, اور پھر میں بوڑھی ہو جاؤں گی اور میں نے بچوں پہ اتنی کی. نہیں کریں نا, آپ دونوں چیزیں کریں. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, آپ اپنے لیے بھی کوئی لائف کا پرپس بنائیں. آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی, میں اس میں ہوں گی, میری آپ کی زندگی کا مقصد کمیونٹی جیسے ہوتی ہے نا, کمیونٹی میں آپ اپنے بھی کچھ نہ کچھ رول پلے کرتے ہیں. اگر اب آپ فروٹفل نہیں رہیں کہ کوئی کام نہیں کر سکتے, تو کمیونٹی میں جا کے آپ کے ہی محلے میں اور بھی بوڑھی خواتین ہوں گی, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. آپ کے لیے کوالٹی آف لائف کا بہتر ہونا ضروری ہے. کمیونٹی سروسز ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں. یہ بھی ہم پھر اگین جا کے ویسٹ میں دیکھیں تو ویسٹ میں ہے. مطلب جہاں بہت ساری ان کی برائیوں کے والے سے بات کر رہے تھے, ان کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مسئلے مسائل تھوڑے سے کم ہو جائیں. گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بھی بڑھائیں گے, میں آپ کی لائیو کالز بھی شامل کروں گی, لیکن ابھی ایک بریک ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک واقعہ جس نے پچھلے دنوں ہم سب کو بہت زیادہ دہلا دیا, وہ تھا کہ جب سینئر آرٹسٹ عائشہ خان صاحبہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, اور ان کی ڈیتھ سے تقریباً ہفتے بعد پتہ چلا تھا, کیونکہ ان کے اپارٹمنٹ سے ایک اسمیل آنے لگ گئی تھی, اور پھر پتہ چلا کہ وہ کیونکہ اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی, ان کی ایک ہفتے سے ڈیتھ ہوئی تھی اور کسی کو علم ہی نہیں ہوا. اب یہاں پہ پھر لوگوں نے بات کرنا شروع کی کہ بھائی جس اولاد کو ہم کہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, تو کیا اس اولاد کو بھی پتہ چلا وہ اولاد اتنی غافل کیسے ہو گئی کہ ایک ہفتے تک آپ نے ماں کی خبر نہیں لی, اور ہمارے ہوتے کہ کوئی دوست بھی کوئی 12 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے جس سے آپ نے بات کرنی ہو نا, تو آپ اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے نا اپنے باقی لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو پھر ماں تھی, اور وہ بھی جس کی روح کو بھی رخصت ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہوا تھا, اور وہ وہاں پہ اس کی میت جو ہے, جس کی لاش تھی, ایک بری حالت میں تھی. تو یہ بھی کافی ہم سچویشن وغیرہ دیکھتے ہیں. تو یہ میں ذرا جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کہ نفسیات, اگین نفسیات اس پہ ضرور میں بات کرنی چاہیے. کیا کوئی پرانے سے وونڈز ہوتے ہیں, کوئی چائلڈ ہوڈ ٹراماز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ماں باپ کو موڑ کے نہیں دیکھتے, یا پھر آج کل تو نفسی کا عالم ہے کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا, ابھی ماں باپ ہمیں روز کال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا میں آپ کو بھی کال کرتی ہوں, ابھی میں تھوڑا بزی, میں آپ کو بھی کال کرتی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے ماں باپ تو ہیں, انہوں نے کہاں جانا ہے, اور ہم اپنی زندگی کے رعنائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. دونوں چیزیں. جب آپ بات کر رہی ہیں چائلڈہڈ وونڈز کی اور چائلڈہڈ ٹراماز کی, تو ہاں میں اس پہ تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں, جب بچوں کی جو آپ پرسنالٹی بنتی ہے نا, وہ چھوٹی 0 to 3 years اور پھر 0 to 7 years, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. یہیں میں وہ سیکھتا ہے ٹرسٹ کرنا, لو, کیئر, ساروں کی ڈیفینیشنز اس کی یہیں پہ بنتی ہیں. 0 سے لے کے 3 to 4 years تک بچے کی ساری دنیا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس سے بڑی چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی. اب ماں باپ اگر اس کو ریز کرتے ہوئے ان کا رویہ یا تو کرٹیکل ہو کہ بات بات پہ ڈانٹیں, کوئی بات وہ کہنا چاہے اس کو جھڑک دیا, ٹوک دیا, تو یہاں پہ بچہ کیا سیکھتا ہے, وہ یہ سیکھتا ہے کہ میں بات کر نہیں سکتا, ایک ڈسٹینس آپ نے کریٹ کر دیا, یہ اس کی پرسنالٹی. دوسرا, ایموشنل نیگلیکٹ. آپ نے اس کے ایموشنس کو کبھی انکریج ہی نہیں کیا, کبھی ایکنالج ہی نہیں کیا, تو اس پہ بھی اس نے ڈسٹینس ہی, اس نے ایک اوائڈنٹ پرسنالٹی بنا لی. اوائڈنٹ پرسنالٹی کیا ہوگی, اب وہ تھوڑا لوگوں سے بھی اس نے یہ سیکھ لیا کہ اگر میں اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرتا ہوں تو اٹس سم تھنگ کہ یہ صحیح نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے رویے رکھتے ہیں کہ کرٹیکل یا پھر اوائڈنٹ ایموشنل نیگلیکٹ کے, تو اس میں بچہ کیا ہوتا ہے, بچہ یہ نہیں سمجھتا میرے ماں باپ غلط ہیں, وہ یہ سوچتا ہے مجھ میں کوئی خرابی ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف
इसलिए मुझे माँ बाप कह रहे हैं, और वही चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो एक आपने डॉक्टर बॉन्ड साहब, मुझे कहीं लगता है कि माँ बाप क्योंकि अपने आप को इतना निछावर कर देते हैं कि जब जो चीज़ हमारे पास जिसकी बहुतात हो ना, हम उसको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, हम बड़े अनग्रेटफुल हो जाते हैं। फिर कहीं कि जब माँ बाप बिल्कुल ही हर वक्त अपने बच्चे के साथ हो ना, तो उनको तो माँ बाप की तो प्रोटेक्शन में होते हैं ना, उनको लग रहा था बच्चा प्रोटेक्ट करें, बच्चे को होता है मुझे अपनी स्पेस चाहिए। ये So भी maybe ज़रूरी ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बच्चे की अपनी सेल्फिश अप्रोच भी आ जाती है, उसमें माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे। बीइंग अ मदर मुझे भी लगता है शायद मैं भी वो जो हेलीकॉप्टर मदर, हेलीकॉप्टर लगे कि चोट ना लग जाए ना हो जाए, उसके बावजूद जिसको चोट लगनी है बच्चे को वो लगनी है। एक हमारे साथ केस मौजूद है, हम जरा उनसे भी बात कर लें।